ستیلی محتم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دانیال بہت پریشان ہوتا ہے اور اسے وہ ساری باتیں یاد آتی ہے اور منال اسے کہتا ہے کہ چاچی صوفیہ آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی ناگچڑی سے تم شادی کرو گے، اور ساتھ ہی وہ باتیں یاد آتی ہیں جو جویریہ نے کہی ہوتی ہے کہ یہ یاسر کے ساتھ رات رہی ہے، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا۔ اسی بات کو لے کر دانیال بہت پریشان ہوتا ہے اور آفسیٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسے تو منال پہ یقین تھا، لیکن یہ اپنی محبت میں یقین کھو بیٹھا ہے۔ یہ منال کو سمجھ نہیں پایا، وہ ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اسے جب پتہ چلے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے تو یہ بہت پچھتائے گا۔ ادھر بادشاہ سے ملنے اس کا دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کسی نے روکا تو نہیں؟ کہتا ہے کیا کیا ہے؟ کہیں زبیر صاحب کو بھی تو نے مار دیا؟ کہتا ہے چپ کر جو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ اب سارا میں مالک ہو گیا ہوں، یہ ساری جائیداد میری ہو گئی ہے، صوفیہ نے سائن کر دی ہے۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے چائے منگاؤں، چائے منگاتا ہے اور اس کا دوست کہتا ہے ساتھ پکوڑے وغیرہ بھی ملاؤ، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ میرا حصہ دو مجھے۔ تو بادشاہ اسے پیسے نکال کے دیتا ہے اور وہ اس کے آگے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ پیسے نہیں، مجھے اسے میں سے 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ اور یہ بات سن کر بادشاہ کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ اسے شیر کو 1.25 شیر مل گیا۔ جس سے منافق بادشاہ ہے ایسا ہی اس کا منافق دوست ہے، اور اسی پہ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور بادشاہ مان جاتا ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ ادھر دانیال بیٹھا ہوتا ہے اور اسے وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں اور اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میں نے منال سے محبت کیوں کی۔ جیسے ہی باہر جاتا ہے تو ملازم کے ساتھ ٹکراتا ہے اور ملازم کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے اور منال کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور اس کا گلا دباتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے سب سے لڑ گیا اور تم نے میرے محبت کا خون کر دیا اور میں زندہ لاش بن کے رہ گیا ہوں، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے، میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ دانیال تو اس وقت بھول چکا ہے کہ محبت اسے نہیں کہتے، محبت اعتبار کا نام ہوتا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کیا ہوگا۔ ادھر صوفیہ جاتی ہے اور منال روتی ہے تو صوفیہ کہتی ہے کہ تم تو بے قصور ہو، تمہیں رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری شادی دانیال سے کراؤں گی اور تمہیں بے گناہ ثابت کراؤں گی۔ منال کہتی ہے اس وقت اس باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر صوفیہ جاتی ہے یاسر کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ساری سچائی کا پتہ ہے کہ تم نے ہی منال کو بلایا تھا جویریہ کا نام لے کر، اور وہ جویریہ سے محبت کرتی ہے۔ یاسر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ سب کی سے محبت کرتی ہیں اور سب کو ایک کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ اسی میں ہی ماری گئی۔ اگر وہ مان جاتی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو میں جویریہ سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم تو بہت بغیرت آدمی ہو۔ منال ٹھیک ہی کہتی تھی کہ یاسر جویریہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور صوفیہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ ادھر بادشاہ کا دوست اس سے ملنے آتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنے حصے کے پیسے لینے آیا ہوں، اور ادھر منال یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے جیسے ماز اور لیزے کا ایکسیڈنٹ کروایا اور تم نے مروا دیا، کسی کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنا منہ کھولوں تم میرے پیسے میرے گھر پھنچوا دینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ جاتا ہے تو منال اسے کہتی ہے کہ علیزے ماما پاپا کے آپ قاتل تھے، وہ سب کو بتا دیتی ہے، اور زبیر بادشاہ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ علی بھی دیکھتا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہانی کس طرف جائے گی، کیا یاسر کا بھی باری آئے گی جو اس نے منال کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ساری اپڈیٹ جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔